اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجے محمد۔ توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ قرآن کریم کا یہ سورہ عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا کہ جس میں خالق کائنات بسم اللہ کے بعد اپنے کلام کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ عصر خاص کی قسم بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ کل تک سلسلہ گفتگو یہاں کے اوپر تھا کہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ انسان زبان سے اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا اور میں ایمان لے آیا، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ تقاضا اس وقت تک اور یہ دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک کہ انسان کی سچائی اس کی بارگاہ میں ثابت نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ جو یہ دعوی ایمان کر رہے ہیں اس میں کس حد تک سچے ہیں۔ لہٰذا آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے اور مختلف صورتوں میں امتحان لیتا ہے تاکہ جو حقیقی مومن ہے اور جو نمائشی طور کے اوپر مومن بنا ہے دونوں کے درمیان فرق قائم ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ فطری طور کے اوپر انسان کمال کا طالب ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ انسان کے نیچر میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان اپنی اچھائیوں کو چاہتا ہے کہ ظاہر کرے اور جو نفس کے اندر اور اس کی ذات کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں کوشش یہ کرتا ہے کہ ان خامیوں سے دوسرے لوگ آگاہ نہ ہونے پائیں، ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنے مزاج کے لیے یہ نہیں پسند کرتا ہے، اس کو یہ بات اپنی ذات کے لیے بہت ہی ناگوار گزرتی ہے کہ اس کے عیب، اس کی کمیاں دوسروں کے اوپر عیاں ہوں، دوسروں کے اوپر ظاہر ہوں۔ تو یہ چیز جب انسان کے نیچر میں داخل ہے کہ انسان فطری طور پہ کمال کا طالب ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کی خامیاں، اس کی کمیاں دوسروں کے اوپر ظاہر ہوں، اسی طرح سے انسان کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر داخل ہے کہ انسان توحید پرست ہے، توحید کا طالب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا طالب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ در حقیقت انسانوں کے درمیان اور بندوں کے درمیان، انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان جو رابطہ قائم ہے، یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ کون سا رابطہ ہے؟ در حقیقت دنیا کے سارے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاشق ہونا چاہیے۔ ایک عاشق اور معشوق کا جو رابطہ ہوتا ہے
وہ رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہے۔ اب جو انسان اپنی ذات کی معرفت رکھتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے وجود کی قیمت سمجھتا ہے، اپنے مقصد خلقت سے آگاہ ہے، جانتا ہے کہ اس کو کس لیے خلق کیا گیا ہے، ایسا انسان اپنے معشوق حقیقی کے سامنے، معشوق حقیقی یعنی خداوند کریم ہے، اس کے سامنے اپنی ہر چیز کو فدا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو در حقیقت اپنے وجود کی قیمت سے آگاہ نہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، جن کے اوپر شہوت اور جذبات کا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کی عقل گنگ ہو چکی ہے، جو حقیقت جن کے سامنے دھندلی ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں یہ معشوق مجازی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، یعنی معشوق حقیقی تک پہنچنے کے لیے ان کو آسانی پھر نہیں فراہم ہوتی ہے۔ یہ معشوق مجازی کبھی مال کی شکل میں، کبھی منصب کی شکل میں، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں، کبھی اولاد کی محبت کی شکل میں، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں اور وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بات کو ناپسند نہیں کرتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے محبت نہ کرے اور دوسرے انسانوں سے محبت نہ کرے، لیکن در حقیقت خدا کو یہ بات ناگوار ہے، گزرتی ہے کہ اللہ کی محبت کسی کے مقابلے پہ آ جائے، کہ جب دو محبتوں میں مقابلہ ہونے لگے تو انسان وہاں کے اوپر اس ذات کو مقدم کر دے، اس کو آگے بڑھا دے اور اللہ کو پیچھے رکھ دے، تو یہ چیز اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، یہ ناپسند ہے۔ یعنی یہ محبت اگر طول میں واقع ہو رہی ہے تو در حقیقت قابل تحسین ہے، قابل مدح ہے، قابل ستائش ہے، لیکن اگر عرض میں واقع ہو رہی ہے تو یہ محبت قابل ستائش نہیں ہے۔ عرض و طول کو اگر میں چاہوں مثال کے ذریعے سے تو اس طرح سے واضح ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ اور ہم چاہتے یہ ہیں روشنی حاصل کرنا، تو در حقیقت ایک شمع کے ذریعے سے بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں، ایک لالٹین کے ذریعے سے بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں، ایک جو ہے ٹیوب لائٹ کے ذریعے سے بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے لیمپ کے ذریعے سے بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ روشنی طول میں واقع ہو رہی ہے، روشنی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن در حقیقت جو شمع کے اندر موم استعمال ہو رہا ہے وہ ایک اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ٹیوب لائٹ کا جو کے اندر شیشہ ہے وہ ایک الگ اپنی حیثیت رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر ہیں گے۔ بالکل عرض اور طول کا یہی مسئلہ ہے، طول میں جو چیز واقع ہو رہی ہے اگر وہ مقصد کے اعتبار سے ایک واقع ہو رہی ہے تو وہ در حقیقت قابل ستائش ہے، لیکن اگر کوئی چیز عرض میں واقع ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر واقع ہو رہی ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ یعنی اگر خداوند کریم سے کوئی محبت کرے اور اس کے ساتھ اپنی اولاد سے بھی محبت کر رہا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کر رہا ہے، اپنے والدین سے بھی محبت کر رہا ہے، اپنی عزت و ناموس سے بھی محبت کر رہا ہے، یہ ساری محبتیں جو ہیں قابل قدر ہیں اس وقت کہ جب اللہ کی محبت انسان کے اوپر غالب رہے، کہ جہاں کے اوپر دو محبتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے وہاں پر انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کو کون سی محبت کو انتخاب کرنا ہے۔ میری اولاد اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ اہم ہے؟ اگر ایک اولاد اللہ کی نافرمان بن رہی ہے، گمراہی کے راستے کے اوپر گامزن ہو گئی ہے، اور یہاں کے اوپر تقاضا یہ ہے کہ پھر ایسی اولاد سے اظہار برات کی جائے، اس کو احساس دلایا جائے کہ تم نے جو اس راستے کو انتخاب کیا ہے وہ راستہ غلط ہے، لیکن وہاں کے اوپر کوئی بیجا محبت کر رہا ہے اور در حقیقت اس کے گناہ میں تعاون کر رہا ہے، پتہ ہے کہ وہ گناہ کے راستے کے اوپر گامزن ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو وہ ساری سہولتیں فراہم کر رہا ہے کہ جس سے وہ جو ہے گناہ آسانی کے طور کے اوپر کر رہا ہے، تو یہ بیجا محبت غلط محبت ہے۔ یا خداوند کریم ایک قربانی طلب کر رہا ہے
تو وہاں کے اوپر انسان کا امتحان ہے، انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ در حقیقت یہاں کے اوپر کیا کرے، اپنی اولاد کو بچا لے اور قربان نہ کرے، یا در حقیقت اللہ کا اگر حکم آ گیا ہے تو اس حکم کو قبول کرے اور اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ کہا کہ اگر ایمان ہے تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس آزمائش سے گزرے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کیا ان کا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ ہم اس دعوے کو قبول کر لیں گے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ نہیں، یقیناً آزمائش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان سے پہلے والے افراد کی بھی آزمائش کی۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، کیا ہے کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ بیٹا کہ جو 90 سال کی عمر میں آیا ہے، 90 سال کی عمر جناب ابراہیم کی ہو چکی تھی، اس وقت حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایسا بیٹا کتنا عزیز ہوگا انسان کو، اس بیٹے کے متعلق خواب دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن، عام انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن جب نبی ایک خواب دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول ایک خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ 3 دن مستقل طور کے اوپر خواب دیکھ رہے ہیں، کیا کریں؟ بیٹے سے خواب نقل کیا کہ بیٹا میں 3 دن سے مستقل طور پہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میدان منا میں تم کو لے گیا ہوں اور تمہاری گردن کے اوپر میں نے چھری رکھی ہے اور تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب وہ لائق فرزند، وہ نبی زادہ، وہ خود نبی کیا جواب میں کہتا ہے؟ یا بتفعل بما تؤمر، بابا اس کام کو آپ انجام دیجئے کہ جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو وہ اولاد کہ جو 90 سال کی عمر میں ابراہیم کو ملی ہے، خداوند کریم دیکھنا چاہتا ہے کہ اے ابراہیم، اس وقت تمہارے دل میں اس اولاد کی زیادہ محبت ہے یا تم میری ذات سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس وقت تمہارا معشوق حقیقی کون ہے؟ میں ہوں یا یہ اولاد ہے کہ جو اتنے عرصے کے بعد ملی ہے؟ کیونکہ انسان اولاد کی تمنا کیوں کرتا ہے، کیوں چاہتا ہے اولاد کو؟ لاشعوری طور پر اپنی بقا کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ جب اولاد آ جاتی ہے تو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، لاشعوری طور کے اوپر اس بات کا وہ قائل ہے کہ میری بقا ہے اس اولاد کی شکل میں۔ تو مقام امتحان میں ابراہیم نے اپنے کو پیش کیا، اور وہاں کے اوپر جا رہے ہیں ابراہیم بیٹے کو لے کر، مینا میں لیٹاتے ہیں، اور لیٹانے کے بعد چھری گردن کے اوپر رکھی، جو خواب میں تھا اس اعتبار سے انجام دے رہے ہیں کہ اب خالق کائنات کے سامنے محبت ثابت ہو گئی۔ آواز آتی ہے کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، فی الحال یہ قربانی ملتوی کی جا رہی ہے، نسل اسماعیل سے ہم کو ایک بڑی قربانی مطلوب ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، کہ اللہ اللہ نقطۂ باپ قرار پا رہا ہے اور ذبح عظیم کی تفسیر بیٹا قرار پا رہا ہے۔ تو اولیاء خدا کی اگر انسان زندگی کا مطالعہ کرے، اس میں غور و تدبر کرے، تو یہ نظر آتا ہے کہ جب 2 محبتوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے
تو اس وقت اولیاء خدا خداوند کریم کی ذات کو مقدم کرتے ہیں، اس کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سے بھی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، معمولاً بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اور آپ ذلت شمار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر وہی چیزیں اطاعت الہی میں سرزد ہو رہی ہیں تو ذلت نہیں ہے، انسان کی ذات کے لیے عزت شمار ہوتی ہے۔ انسان کے لیے ذلت سب سے بڑی یہ ذلت ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے اطاعت الہی سے خارج ہو جائے، خدا کی ولایت سے خارج ہو جائے۔ اگر خدا کی ولایت اور اس کی حکومت سے خارج ہوا جا رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو چاہے جس کنڈیشن میں ہو، بہت بڑا ذلیل انسان ہے وہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے مولا کائنات کو خط لکھا اور اس کے اندر ذکر کیا کہ یا علی، تم کو بیعت کے لیے اس طرح سے کھینچ کے لایا جا رہا تھا جیسے کہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، اس طرح ذلیلانہ انداز میں تم کو کھینچ کے بیعت کے لیے لایا جا رہا تھا۔ حضرت نے اس خط کا جواب لکھا اور فرمایا کہ اے معاویہ، تم خدا کی قسم اترے تو میری برائی کرنے پہ تھے، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم میری تعریف کر رہے ہو۔ بھلا مومن کے لیے یہ کون سی ذلت ہے کہ جب وہ مظلوم واقع ہو رہا ہے، اپنی خدا کی ذات پر وہ اعتقاد رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور اطاعت الہی کے خاطر وہ مظلوم واقع ہو رہا ہو، یہ ذلت نہیں بلکہ عین عزت ہے۔ ذلت یہ ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی کرے، خدا کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہو جائے، اس کے حدود کو تجاوز کرے، یہ ہے ذلت۔ عزت یہ ہے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دے، جیسا خداوند کریم اطاعت چاہتا ہے اس اعتبار سے اطاعت کرے، یہ ہے حقیقی عزت۔ آپ دیکھیں سورہ منافقون کے اندر جو منافقین کی زبان سے جملے آئے ہیں کہ جب وہ منافق کہتے ہیں کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم جب مدینے واپس جائیں گے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو باہر نکالیں گے، مدینے سے باہر نکالیں گے۔ شان نزول میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی اور اس جنگ میں کنویں کے پاس انصار و مہاجرین پہنچتے ہیں پانی پینے کے لیے، تو وہاں کے اوپر پانی کنویں کے ڈول سے نکالا جا رہا ہے کہ اتنے میں کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مہاجر آواز دیتا ہے مہاجروں میری مدد کرنے کے لیے آؤ، انصاری آواز دیتا ہے کہ انصاریوں تم میری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ جھگڑا بڑھتا ہے کہ تلواریں کھنچ جاتی ہیں۔ تو خیر بہرحال بزرگ اس میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جھگڑے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی جیسی شخصیت کہ جس کو راس المنافقین کہا گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف شیعوں کے نزدیک جو ہے منافق ہے اور اہل سنت کے نزدیک یا دیگر اسلامی فرقوں کے نزدیک وہ منافق نہیں، بلکہ متفق علیہ منافق، سب کے نزدیک وہ منافق ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذلیل لوگ مکے سے آئے اور ہم نے ان کو اپنے گھروں کے اندر پناہ دی، ہر قسم کا ان کا ساتھ دیا، اور آج یہ ہمارے مقابلے کے اوپر آ رہے ہیں، اس طرح سے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زید ابن ارقم نے عبداللہ ابن ابی کی گفتگو سنی اور کسی نے نہیں سنی، کیونکہ وہ منافقین میں کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ ہم جب مدینے واپس جائیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ زید نے اس واقعے کو جا کے رسالت مآب سے نقل کیا کہ عبداللہ ابن ابی آپ کے متعلق ایسا کہہ رہا تھا، وہ اپنے کو صاحب عزت سمجھتا ہے، آپ کو ذلیل سمجھتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کے چہرے کے اوپر اثرات ایسے ظاہر ہوئے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر سخت ناراض ہیں۔ اب مہاجرین اور انصار کو تشویش ہوئی، مہاجر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ کس نے آپ کی دل شکنی کی ہے، کس نے آپ کو ناراض کیا ہے، کس نے ناراض کیا ہے، بتائیے، اس کا نام لیجئے، ہم اس کو جو ہے ٹھیک کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔
انصار آ رہے ہیں کہ اگر کوئی انصار میں سے تو بتائیے. جب بہت زیادہ اصرار پیغمبر سے کیا جاتا ہے تو پیغمبر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے میرے متعلق ایسا ایسا جملہ کہا ہے. لوگ جب یہ سنتے ہیں تو عبداللہ ابن ابی کو طلب کرتے ہیں. بہرحال وہ اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا, معزز انسان شمار کیا جاتا تھا. وہ آتا ہے پیغمبر کے سامنے آگے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زید ابن ارقم نے جو کچھ آپ سے واقعہ نقل کیا ہے بالکل غلط واقعہ نقل کیا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا میں نے کچھ نہیں کہا ہے. زید ابن ارقم کو انصار اور مہاجرین دونوں ہی سرزنش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اس قسم کی حرکت کرو گے, مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرتے ہو, ایک معزز انسان کو تم متہم کر رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. زید ابن ارقم خداوند کریم کی ذات کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار تو جانتا ہے کہ اس شخص نے پیغمبر کی توہین کی تھی, اب میری صداقت کو تو ہی ثابت کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے. چنانچہ قافلہ چل رہا ہے اور راستے میں پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہے کہ وحی جس وقت نازل ہوئی تو پیغمبر کا ناقہ بیٹھ گیا اور اصحاب نے جب دیکھا تو کہا کہ جو خاص کیفیت پیغمبر پہ طاری ہوتی تھی وہ کیفیت ملاحظہ کی تو کہا کہ یقیناً پیغمبر پہ وحی نازل ہو رہی ہے. تو اب یہاں کے اوپر آیات جو قرآن کی ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ, یہ منافق جب آتے ہیں اور آ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انک لرسولہ, واللہ اللہ جانتا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اپنی گواہی میں. یعنی گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زبان اور دل ایک ہو. جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول کی رسالت کو قبول کر رہا ہوں, اگر دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو ایسا شخص منافق شمار کیا جاتا ہے. پھر وہ آیات درج ہوتی ہیں کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل, یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینے واپس جائیں گے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. تو وہاں کے اوپر پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے. یہ آیات جیسے ہی نازل ہوئی, اب آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق اور اسی کا بیٹا پکا مومن, جیسے ہی یہ سورہ نازل ہوا وہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. اگر کسی اور کو آپ قتل کرنے کا اس کو حکم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کو دیکھوں اور دیکھنے کے بعد کبھی میں دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤں اور اس کو قتل کر دوں, اب میرے باپ کی محبت مجھ پر غالب آ جائے اور میں اس کو قتل کر دوں. تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ میں جہنم کے راستوں پر گامزن ہو جاؤں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے حکم دیجئے, میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کروں گا کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. روایت کہتی ہے کہ باپ کا اس نے گریبان پکڑا اور کہا کہ تو اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے پیغمبر کے مقابلے میں, بتا تو عزت دار ہے یا پیغمبر اسلام عزت دار ہے؟ تو گمراہی کے راستے پہ گامزن ہے, تو دعوے ایمان کر رہا ہے اور تیرا دل کفر اور نفاق سے پر ہے, تو اپنے کو صاحب عزت شمار کر رہا ہے. عزت دار تو وہ افراد ہیں کہ جن کے کا دل اور زبان ایک ہو. تو پیغمبر نے اس موقع کے اوپر عبداللہ ابن ابی کے فرزند کو روکا کر نہیں, تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرو, چھوڑ دو اس کو, جانے دو, اس کا معاملہ اور خدا اس سے سمجھے گا, میں کوئی مواخذہ اس کا نہیں کرنا چاہتا. تو در حقیقت سامنے کی چیزیں انسان جن کو عزت کا معیار قرار دے رہا ہے وہی چیزیں جو ہیں ذلت کا معیار قرار پاتی ہیں. اگر اطاعت الہی سے خارج ہو رہا ہے تو یہ اطاعت الہی سے خارج ہونا
انسان کو ذلت کس سے نزدیک کر دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے کہ حقیقی عزت کسے کہتے ہیں. حضرت کا وہ مشہور قول کہ الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. اس کے بعد دوسرا فقرہ حضرت نے فرمایا کہ والعار اولا من دخول النار، ذلت بہتر ہے کس کے مقابلے میں؟ انسان اگر جہنم میں داخل ہو رہا ہے. تو در حقیقت انسان کا ہدف اس کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، مقصد حیات اس کے سامنے ہونا چاہیے، بلند ہدف ہونا چاہیے. اور وہ بلند ہدف یہی ہے کہ ہم کو اپنی ذات کو دین کی خاطر قربان کرنا ہے. ہم کو اس راہ میں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہم کو آمادہ ہونا ہے، تبھی حقیقی عزت ملے گی. ایک بار صلوات بھیجیں محمد والے. معیار عزت کیا ہے؟ اطاعت کا راستہ ہے. معیار ذلت معصیت کا راستہ، گناہ کا راستہ. آج شب جمعہ ہے، آپ دیکھیں کہ دعائے کمیل کے اندر آپ فقرات پڑھتے ہیں اور ان فقرات کے اندر جو ہے در حقیقت انسان کے نفس کو بیدار کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیشتر جو ہے دعا ثواب کی خاطر پڑھی جا رہی ہے، نمازیں ثواب کی خاطر پڑھی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب کی خاطر نہ پڑھی جائے، نہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت مقصد بلند ہونا چاہیے، ہدف بلند ہونا چاہیے. کم از کم ایک مرتبہ تو اس کے ترجمے کی جانب جو ہے آپ نگاہ کریں کہ یہ جو الفاظ آپ اپنی زبان پر عربی میں جاری کر رہے ہیں یہ در حقیقت ان کے معنی میں کیا ہے، ان الفاظ کے اندر کیا ہے، کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. تبھی ہم کو پوری طرح سے فائدہ حاصل ہوگا. بقول آغا فاطمی نیا کے کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ پوری کی پوری دعائے کمیل پڑھیں جس وقت آپ جو ہے پلٹ پلٹ کے صفحے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کتنی دعا رہ گئی ہے، برقرار رہ گئی ہے. صرف خلوص دل کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں یا سری الرضا، یہی کافی ہے. آپ گھڑی کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وقت رہ گیا ہے، کتنی دیر میں دعائے کمیل تمام ہوگی. اس دعا سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ عادت کے تحت پڑھی جا رہی ہے دعا، معرفت کے تحت نہیں پڑھی جا رہی ہے. نماز اگر عادت کے تحت پڑھی جا رہی ہے تو یہ نماز صحیح نماز نہیں ہے. فقہی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے صحیح ہے، لیکن نماز وہی بہتر ہے کہ جس کے اندر حضور قلب ہو، حضور دل ہو. قرآن کی تلاوت اگر کی جا رہی ہے لیکن جو ہے صرف اگر عادت کے تحت کی جا رہی ہے یہ قرآن کی تلاوت، تو اس قرآن کی تلاوت کا اتنا فائدہ نہیں ہے. تدبر کرنا پڑے گا آیات کے اوپر، تفکر کرنا پڑے گا، تب ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی. ورنہ صرف آیات کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ثواب ہے، لیکن معنی و مفاہیم کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. سال ہا سال پڑھتے رہیں، ہمارے نفس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نفس کے اندر تبدیلی اسی وقت آئے گی کہ جب ہم ان مفاہیم اور معنی کے اوپر غور و فکر کریں. معنی اور مفاہیم کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو، طہارت ہو، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. حقیقت قرآنی تک کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ مطہر نہ ہو، پاک و پاکیزہ نہ ہو. تو یہ تنہا قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، معارف اہل بیت کا بھی یہی مسئلہ ہے، احادیث اہل بیت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان معارف کی حقیقت تک اس وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو ہے پاک و پاکیزہ نہ ہو، جس کا نفس آراستہ نہ ہو. اور یہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہم کو فکر کرنا پڑے گی، غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم کو پاکیزگی حاصل ہوگی. ایک چھوٹی سی بحث ہے، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آج یہ یہاں کے اوپر پیش کر دوں. آپ یہ دیکھیں کہ
قرآن کریم جو ہے اس کی حقیقت کے متعلق خود سورہ واقعہ کے اندر یہ جملہ ہے، یہ آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، حقیقت قرآنی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے کہ جب تک کہ پاک و پاکیزہ نہ ہو، مطہر نہ ہو۔ تو حقیقت قرآنی خود ہے کیا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے وجود لفظی، ایک وجود ہوتا ہے وجود معنوی، اور ایک وجود ہے وجود کتبی، اور ایک وجود ہے وجود حقیقی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چار وجود ہیں کوئی کسی بھی چیز کے۔ مثال کے طور پہ یہ الفاظ جو ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ وجود لفظی ہے۔ لیکن یہی الفاظ، ان کے معنی کی جانب اگر ہم توجہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے وجود معنوی۔ انہی الفاظ کو ہم لکھے ہوا بک میں دیکھیں تو یہ وجود ہو جائے گا وجود کتبی۔ قرآن کے بھی اسی طرح سے چار وجود ہیں۔ ایک وجود ہے قرآن کا وجود لفظی، ایک وجود ہے وجود معنوی، اور ایک وجود کتبی، اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ وہی چوتھا وجود ہے کہ جس کے متعلق قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، حقیقت قرآنی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے کہ جب تک کہ پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ فرض کریں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو آپ کہیں پانی، ایک وجود لفظی آپ نے میرے سامنے پیش کر دیا پانی کی شکل میں، ورڈ کی شکل میں، تو آپ کے پانی کہہ دینے سے کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ نے کہا کہ آپ پانی کے معنی کے اوپر غور کر لیں۔ پانی ایک سیال مادہ ہے کہ جو دو گیسوں سے مل کے بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے غور کر لیا، تو کیا پانی کے معنی پہ غور کر لینے سے کیا میری تشنگی بجھ جائے گی؟ میری پیاس بجھ جائے گی؟ قطعاً پیاس نہیں بجھے گی۔ دو وجود مل گئے ہیں مجھے، وجود لفظی بھی ملا، آپ نے کہا پانی مجھے حاصل ہو گیا ہے یہ وجود، آپ نے کہا اس کے معنی پہ غور کر لیجئے، میں نے اس کے معنی پہ بھی غور کیا، دو وجود آپ نے مجھے عطا کی ہے، تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی۔ اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے اور ایک بڑے سے پوسٹر کے اوپر لکھتا ہے لفظ پانی، اور مجھے دور سے دکھا رہا ہے، تو کیا میں اس پوسٹر کو دیکھوں گا تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ قطعاً نہیں پیاس بجھے گی۔ ہاں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اس مجلس سے اور ایک گلاس کے اندر جو ہے سیال مادہ جس کو پانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ لاتا ہے اور لا کے مجھے دیتا ہے۔ اب میں اس کو پیتا ہوں، حقیقی وجود مجھ کو حاصل ہوتا ہے، تب میری پیاس بجھتی ہے۔ قرآن کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، حقیقت قرآنی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ جب تک کہ مطہر نہ ہو۔ حقیقت قرآنی کیا ہے؟ حقیقت قرآنی خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ہے حقیقت قرآنی، اور اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی کہ جب تک کہ مطہر نہ ہو، پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ کون مطہر ہے؟ خود قرآن کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حقیقت قرآنی ہم کو ان کے ذریعے سے ملے گی۔ ہم الفاظ کی شکل میں قرآن کو ثواباً پڑھ رہے ہیں، حقیقت قرآنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کے معنی کی جانب ہم غور کر رہے ہیں لیکن حقیقت قرآنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کو کھول کے قرآن کے وجود کتبی کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت قرآنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب حقیقت قرآنی کیا کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں اور جو یہ آیات الہی ہیں ان کو ہم اپنی ذات میں مجسم طور کے اوپر پیدا کریں۔ جب مجسم طور کے اوپر ہم پیدا کریں گے تو یہ در حقیقت ہم حقیقت قرآنی سے نزدیک ہوں گے، اور اگر ہم مجسم طور پر اپنی ذات میں ان کو پیدا نہیں کر رہے ہیں، نہیں عملی طور کے اوپر اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، تو ہم حقیقت قرآنی سے نزدیک نہیں ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
ایک بار بھائی اس سے بہتر آواز سے صلوات بھیجیں. تو حقیقت قرآنی سے ہم کو نزدیک ہونا ہوگا. حقیقت قرآنی کیا ہے؟ کہ انسان مطہر ہو. مطہر کون افراد ہیں؟ کہ جن کی خود قرآن نے تصدیق کی ہے، کہ جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی. حقیقت قرآنی ان کے پاس ہے. ان کے دامن سے ہم کو متمسک ہونا ہوگا. وہ کردار اختیار کرنا ہوگا کہ جو کردار ان کے پاس پایا جا رہا ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے بن جاؤ، لیکن فی الحال تقوی اور پرہیزگاری میں تم ہمارا تعاون کرو، اتباع کرو. سوئی کے ناکے کو اگر آپ سمندر کے اندر ڈالیے تو ناممکن ہے کہ پورا سمندر سمٹ کر سوئی کے ناکے میں آ جائے گا، لیکن بقدر امکان، بقدر ظرف سوئی کا ناکا جو ہے کس حد تک تو کوشش تو کرے گا اپنے اندر سمندر کے پانی کو سمیٹنے کی. اسی طرح سے اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، لیکن در حقیقت اگر اس راہ پہ گامزن ہوں تو کچھ تو شعائیں ہماری ذات کے اندر متجلی ہوں گی. کون وہ افراد تھے کہ جنہی نے حسین کے اوپر اپنی جان کو نثار کیا، جن کے لیے معصوم یہ الفاظ ارشاد فرما رہے کہ بے ابی انتم و امی طبتم، میرے ماں باپ فدا ہو تم پر، تم بھی پاک اور وہ سرزمین بھی پاک کہ جہاں تم دفن ہوئے ہو. غیر معصوم ہے. عابس ابن شبیب شاکری قبیلہ حمدان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ قبیلہ کہ جس نے آخری وقت تک مولا کائنات کا ساتھ دیا ہے. قبیلہ حمدان یمن کا قبیلہ ہے اور یمن سے ہجرت کر کے کوفے میں آ کے بسا ہے، لیکن ہر سخت موقع کے اوپر اس قبیلے نے حضرت کا ساتھ دیا ہے. اس قبیلے کے متعلق، اور عابس کون ہے؟ حضرت مولا کائنات کے جو ہیں صحابی ہیں، صفین اور نہروان میں حضرت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. شجاع بہادر انسان. ان کے متعلق حضرت کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے جیسے 1000 افراد روئے زمین پہ ہوں تو خدا کی عبادت اس طرح سے ہو کہ جیسا خدا چاہتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ اگر عابس کے جیسے، قبیلہ حمدان کے جیسے 1000 افراد روئے زمین کے اوپر ہوں تو اللہ کی عبادت پھر اس طرح سے ہو کہ جیسے خدا چاہتا ہے. جس وقت عابس لڑنے کے لیے آئے تو کوئی مقابلے کے اوپر نہیں آ رہا تھا کہ یہ شیروں کا شیر ہے، کون اس سے مقابلہ کرے. آخرکار جوش شجاعت میں اپنی زرہ کو اتار کے پھینک دیا، تلوار کو میان سے نکالا، فوجوں میں وارد ہوئے، حملہ شروع کیا، لڑائی لڑ رہے، لیکن دشمن سامنے سے بھاگ رہا ہے. مقابلہ کس طرح سے دشمن کر رہا ہے کہ پتھر کھینچ کھینچ کے مار رہا ہے. یہ بزدلانہ مقابلہ ہے. کسی میں جرت نہیں ہے کہ جو عابس کا کوئی مقابلہ کر سکے. تو ایسے ایسے اصحاب کہ جن کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے، رجال کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن سجدے میں تمام کرتے تھے. تو کیا صرف عبادت ہی کرتے رہتے تھے اور دنیاوی زندگی کے اندر صفر تھے، زیرو تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور سارے امور نہیں انجام دیتے تھے؟ نہیں. انسان جب اطاعت کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے تو خداوند کریم اس کے وقت میں برکت قرار دے دیتا ہے کہ جب اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے تو عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں کہ اتنا کم وقت اور اس کم وقت کے اندر دنیاوی امور کو بھی انجام دے رہے ہیں، مانوی امور کو بھی انجام دے رہے ہیں. یہ انسان ہے کہ مافوق انسان ہے؟ کہاں سے اپنے اندر اس شخص نے یہ صلاحیتیں پیدا کر لی کہ رات میں پورا قرآن تمام کر رہا ہے ایک سجدے میں، اور پھر صبح نمودار ہو رہی ہے تو طلب رزق کے لیے بھی نکل رہا ہے، گھر والوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، محلے والوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اور جو امور اس کے ذمے ہیں ان امور کو بھی انجام دے رہا ہے. یہ کامیاب انسان. کامیاب انسان وہ نہیں ہے کہ زندگی کے صرف ایک پہلو کو لے لے، بقیہ سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر دے.
حقیقی مومن وہی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو اور آخرت کے بھی اعتبار سے کامیاب ہو. اور یہ واقعاً اگر نظارہ کرنا ہے تو کربلا ہے کہ جہاں سارے کردار ملتے ہیں. کیسے کیسے اصحاب. میں نے کل آپ کے سامنے مسلم میں اوسجا کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ جس وقت میدان میں جا رہے تھے تو کمر خمیدہ تھی، پلکیں آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، لیکن جذبہ جہاد آپ دیکھیں کہ رومال سے اپنی پلکوں کو باندھا، کمر کو سیدھا کیا اور آئے میدان میں جنگ شروع کی. ہاں، زخمی حالت میں لایا جاتا ہے. حبیب بن مظاہر سرانے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلم، جنت کی بشارت میں تم کو دے رہا ہوں. اب مجھے اگر یقین نہ ہوتا کہ میں عنقریب تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تو میں تم سے کہتا کہ کوئی ایسی وصیت کرو کہ جس کو میں پورا کر سکوں، لیکن فی الحال جتنی دیر کے لیے میں اس دنیا میں موجود ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، اگر کوئی وصیت ہو، پھر بھی تم مجھ سے وصیت کرو، میں چاہوں گا کہ اس وصیت کو پورے کرو. تو وہ آخری لمحات مسلم کے، اس آخری لمحات میں بولا نہیں جا رہا ہے مسلم سے، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور امام حسین کی جانب اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی کم بہذا، میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک رہنا ان کے دامن کو نہ چھوڑنا، ان سے متمسک رہنا. حبیب نے یہ وصیت دیکھی، کہا ہاں مسلم بالکل اس سلسلے میں نگران نہ رہو، ہاں میں جب تک کہ رہوں گا حضرت کی حفاظت کروں گا اور اپنی جان کو حضرت کے اوپر قربان کروں. کیسے اصحاب، ایسے باوفا اصحاب، ایسے جانثار اصحاب کہ جب یہ اصحاب کربلا کی گرم ریت کے اوپر سو گئے تو حسین ان کو آواز دے رہے تھے. مقتل کے جملے ہیں کہ حضرت نے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا ما لکم انادیکم فلا تجیبونی انی ادعوکم فلا تسمعونی. میں تم کو بلا رہا ہوں اور تم میری آواز کو نہیں سن رہے ہو، میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ پھر فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم کو موت نے مجبور کر دیا ہے. ایسے جانثار اصحاب کہ جنہی نے ظہر کی نماز حسین کو پڑھوائی، لیکن جب عصر کی نماز حسین ادا کر رہے ہیں تو اب یہ اصحاب نہیں ہیں. کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کو عصر کی نماز ادا کرائے. ہاں کس صورت میں سوار دوش رسول سجدہ کر رہا ہے کہ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولیوں میں پتھر بھرا ہوا ہے اور ان پتھروں سے حسین کو اذیت دے رہا ہے. ہاں عزیزان گرامی، حسین کا سر سجدے میں ہے اور اس حالت میں شمر آگے بڑھ رہا ہے. وہ بے ادبی کی کہ عرض کربلا ہلنے لگی. ارے زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ایک منادی ندا دیتا ہے الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا. ارے زینب سید سجاد کے پاس جاتی ہیں، شانے کو ہلایا، فرماتی ہیں بیٹا میں دیکھ رہی ہوں جیسے کہ قیامت آ گئی. کیا دیکھو عرض کربلا ہل رہی ہے، فرات کا پانی نیزے اچھل رہا ہے. فرماتے ہیں پھوپھی ارے ذرا خیمے کے پردے کو تو ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ سر حسین نو کے نیزہ پہ بلند ہے. فرماتے ہیں اے پھوپھی میت الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما. خدایا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی تو مغفرت فرما. خدایا حاضرین پر تو اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. خدایا وہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. خدایا ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع